بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، آپ یہ دیکھیے کہ تمام جو اعداد و شمار ہے وہ مثبت کی طرف گامزن ہے اگر حکومتی بات مان لی جائے۔ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ آنے والے دنوں میں تنخواہ دار طبقے کو بھی ریلیف ملے گا، اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے، اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ جی ڈی پی مزید بڑھے گی، اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ محصولات جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے سے بڑھیں گی، لیکن یہ تمام چیزیں اگر بہتر ہو چکی ہیں تو یہ مہنگائی 8 سے 10 پہ کیوں پہنچ چکی ہے؟ یہ کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں یاسر، جو کام تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال میں کرنا چاہیے تھا، 1 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، 2 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، جب حکومت آئی اس وقت کرنا چاہیے تھا، وہ کام اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر ہونے لگا ہے۔ اور وہ کام یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں، لسٹیں تیار ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں، بالکل مصدقہ لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، بیوروکریٹس کے نام تیار ہو چکے ہیں کہ جو ان تمام مافیاز کے پیچھے تھے، سیاستدانوں کے نام تیار ہو چکے ہیں، لسٹیں بن چکی ہیں، کوائف کٹے ہو چکے ہیں، کئی جگہوں سے کوئی ویڈیوز بھی ہاتھ میں آ چکی ہیں کہ اب انہوں نے کچھ قربانیاں دینی ہیں، کچھ بڑے بیوروکریٹس کی، کچھ چھوٹے بیوروکریٹس کی اور چند ایک سیاستدانوں کی۔ یہ قربانیاں ہوں گی، یعنی ذبح کیا جائے گا، سیاسی ذبح، سختی کی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ سختی اس لیے کی جا رہی ہے، وزیر اعظم کو جو رپورٹ گئی اس میں واضح کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب، عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور آپ کے تمام تر اقدامات کے باوجود بھی نیچے مہنگائی ختم نہیں ہو رہی، چیزیں سستی نہیں مل رہی۔ تو اس پہ جب سروے کیے گئے، رپورٹس تیار کی گئی تو پتہ چلا کہ جناب لوگ تو بیچارے غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، لیکن بیوروکریٹس، سیاستدان، زمیندار، بڑا زمیندار، مافیا امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، ان کے بچے باہر پا رہے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیوں؟ وجہ نکلی کہ جناب یہ تو کنٹرول ہی نہیں کرتے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ چکن کا ریٹ نہیں آپ نے دیکھا کہاں پہ گیا؟ آسمان پہ گیا ہے۔ جس طرح بھی چوزہ صاحب کہہ رہی تھی کہ ہمیں ملے، ہمیں پتہ چلا کہ ایک منوپلی ہے۔ بھئی آپ کو اب پتہ چلا، مجھے اور عام آدمیوں کو تو بہت پہلے پتہ تھا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جس کو کنٹرول کیا جا سکتا، نہیں کنٹرول ہو رہے۔ اب گرفتاریاں ہوں گی، کچھ لوگ معطل ہوں گے، کچھ کے خلاف شکنجے کسے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں میں کہہ رہا ہوں کچھ سیاستدان، ان کو بے نقاب کیا جائے گا اور ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہوگی۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ 3 سالوں کے اندر اس وقت جب مہنگائی میں اضافہ نہیں تھا اور قوت خرید بھی نہیں تھی، ہم کووڈ کے دوران تھے، اس وقت بھی شرح کم تھی، لیکن اب جب سازگار ماحول ہے تو شرح کا مزید بڑھ جانا، قوت خرید تو بڑی نہیں کسے کی۔ اگر کسی کی بڑی ہے تو وہ 1-2 سیکٹرز میں بڑی ہوگی، وہ ٹیکسٹائل والوں کی بڑی ہے، وہ آن لائن کام کرنے والوں کی بڑی ہے۔ جو مجموعی طور پہ کاروباری افراد تھے، جو چھوٹا طبقہ ہے یا پھر متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے، وہ کدھر جائے؟ اگر آپ جائیں منڈی میں، اور منڈی جہاں پہ بولی لگتی ہے، یہ سبزیوں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ آپ ریٹ دیکھ لیں اور پھر عام کریانے والے پہ یا عام دکان پہ ریٹ دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ چین کیوں نہ توڑ سکے؟ چین کا تو پتا ہوتا ہے کہ چین کیا۔ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں توڑ سکے کہ 3 سالوں میں بیوروکریسی جو تھی، بیوروکریسی ایک، اور دوسرے ان کے اپنے وزراء، ان کے اپنے ارکان اسمبلی، ان کے اپنے ذمہ داران جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، چور اور چوکیدار آپس میں مل چکا تھا، سب کٹھے ہو چکے تھے، کسی کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا تھا۔ ایک منڈی سے ایک چیز نکلتی ہے 5 روپے کلو، گلی محلے میں جا کے بکتی ہے 25 روپے کلو، 25 روپے کلو بکتی ہے۔ جب 25 روپے کلو بکتی ہے تو اس کو پرائس کنٹرول کمیٹی والے نے پکڑنا ہے نا، اس کو مقامی ایم پی اے نے چیک کرنا ہے نا، مقامی جو ان کے اپنے ذمہ داران تھے انہوں نے چیک کرنا ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا، بس خانہ پوری کے لیے روزانہ یا 20 دن بعد یا 1 ماہ بعد کچھ چلان ہوتے تھے، بجیب چلان ہو گئے، ان کو اتنا جرمانہ ہو گیا، ختم۔ اب ان کے پاس اصل حقائق آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے صرف ان لوگوں کو نہیں پکڑنا، ان لوگوں کے سرپرستوں کو بھی پکڑنا ہے، سرپرستوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ بیک پہ رہ کے کام کرتے تھے ان کو پکڑنا ہے۔ میں آپ کو یہ بالکل بڑی خبر دے رہا ہوں، یہ پاکستانی عوام کے لیے بڑی خبر ہے کہ آئندہ 3 ماہ میں مہنگائی پہ بے انتہا کنٹرول ہوگا۔ یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم نے ایک باقاعدہ ٹیم تشکیل دینی ہے، جس ٹیم میں کچھ اداروں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس کس کے گلے میں کیا کیا فٹ ہوتا ہے اور کون کون جو اس میں ملوث تھا۔ آپ کی میری کیا پوری قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی، کیسے ایسے وزراء بھی اس میں ملوث تھے کہ جن کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا۔